دیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آج ہم نے حدیث پڑھنی ہے 1103. ٹھیک ہے. تو حدیث جو ہے بیسیکلی دنیا اور دنیا کے زیب و زینت جس کے پیچھے انسان اپنی عمر غارت کر دیتا ہے اور پیچھے انسان کے کچھ بھی نہیں رہتا. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، جو تو ضروریات ہے نا ان کو پورا کرنا چاہیے بھی، اور ان کو پورے کرنے کے ساتھ ہی زندگی سموتھلی گزرتی ہے. یہ جس دنیا کی حرص کی ہم بات کر رہے ہیں وہ والی حرص ہے جس سے ہمارا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے، ہم اگر کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی جگہ پہ آئیں تو کپڑوں سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. ہم تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو نوکری کے اندر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جس میں سیلری زیادہ ہوگی، پروفٹ زیادہ ہوگا، اور ہم ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں جہاں پہ ہمارا پروفٹ بن سکے. پھر ہم تھوڑی سی اور بڑی جگہ پہ آتے ہیں تو ہم نے جب اپنی پراپرٹیز ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب ایک لے لیا، اب میں نے ایک اور پلاٹ لے لینا ہے، ہم نے ایک اور پلاٹ لے لینا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر آپ کے دیکھیں اسی طرح گھر ہے تو ہم ایک گھر بنا لیتے ہیں تو ہم اسی کو سجاتے سنوارتے رہتے ہیں. میرے پاس میری پچھلے دنوں ایک جاننے والی موجود ہے، ان کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، اپنے پڑھ پڑھا کے شادیاں وادیاں بھی ہو چکی ہیں، اور ان سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہیں گھر کا فلاں کام کرانا تھا تو میں وہ گھر کا کام کرا رہی ہوں، اور ان کا گھر اسلام آباد میں بہت خوبصورت کر رہا ہے. تو یہ نہیں، آپ کے دیکھیے اسی طرح آپ نے کئی خواتین سے سنا ہوگا کہ جی میں اپنے بچوں کو بہت اہمیت دیتی ہوں. دیکھیں آپ کے جو بچوں کے ساتھ جو کام ہوتے ہیں وہ آپ کے شروع کے 3-4 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، اسکول جانے لگتا ہے، تو پھر بچوں کی ذمہ داری بھی روٹین کا حصہ بن جاتی ہے. اب آپ پلے ہوئے بچوں کو مسلسل مزید پال رہے ہیں، ان کے لیے مزید کھانے بن رہے ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے بن رہے ہیں، ان کی ایک عجیب عجیب سی چیزوں کی آپ نے ضرورتوں کا خیال رکھا ہوا ہے. آپ کبھی لوگوں سے پوچھیں تو یہ زندگی بس یہی کچھ ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا، بچوں کو اسکول سے لے کے آنا، ان کی ٹیوشنوں تک پہنچانا، اور خواتین سے پوچھیں تو گھر کے 3 کھانے بنانے، مہمانوں کو انٹرٹین کرنا ایٹسٹرا. اور ہر ایک خاتون کہتی ہے کہ جی بس دیٹس اباؤٹ اٹ. مردوں کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی جاب کر لی ہے، اور جاب کر کے ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ کسی اور چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور جی ہمیں اپنی زندگی سنوارنی ہے، کسی اور چیز کی طرف نہیں دیکھنا. یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا انسان کو کسی طرف نہیں لے کے جاتی. ٹھیک ہے. اور یہ جو دنیا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جس کی بنا پہ انسان اپنے دین کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے حرص، اور آپ یہ دیکھیں اس وقت آپ امریکہ جو ہے وہ آپ کو دنیا میں سپر پاور کے طور پہ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جہاں پہ جاتا ہے، جہاں پہ وہ یوکرین گئے تو انہوں نے وہاں پہ جو ریئر ارتھ منرلز ان کی ڈیل کر لی. افغانستان میں اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا، اسی طرح ان کا جو ہے پاکستان میں یہ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی تو پچھلے دنوں ڈیل ہوئی ہے نا کہ جو ہے نا پاکستان کے جو منرلز ہے ان کے اوپر وہ ان کی سودا بازی کی جائے، اور جو ہے نا ایک کمپنی کے ساتھ پاکستان کے معاہدے ہوں. یعنی یہ کون سی دنیا ہے جس کی کوئی طلب ختم ہی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے اندر انسان جو ہے دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا بھی نہیں بھولتا. اچھا یہ وہ والی دنیا ہے جس کے لیے میں آپ کو دوبارہ ایک کہانی سنانا چاہوں گی، اور اس کہانی نے مجھے بہت انسپائر کیا تھا. آپ یہ دیکھیے وہ کہانی بڑی سادہ سی، آپ سب نے وہ کہانی سنی ہوئی ہے، لیکن اس کو توجہ اور غور سے سنیں تو یہ والی دنیا کا ہمیں سمجھ آتی ہے. کہ ایک 3 دوست جا رہے تھے تو وہ سفر کر رہے تھے، تو رستے میں جنگل میں انہوں نے دیکھا ان کو ایک درخت کے نیچے 3 سونے کی اینٹیں ملی. 3 سونے کی اینٹیں، تھنک آف سونا سونا. ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا ہوا کہ ان تینوں نے کہا واہ یہ کیا ہوا، اور 3 ساتھی تھے، انہوں نے کہا زبردست. انہوں نے کیا کیا کہ ایک بندے کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کے شہر سے کھانا لے کے آؤ کیونکہ ہم بھوکے ہیں، اور جب تم کھانا وانا کھا کے ذرا اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. وہ بندہ جو ہے نا پیسے لے کے کھانا لینے چلا گیا، اور پیچھے سے یہ جو دونوں لوگ تھے دونوں نے آپس میں طے کیا کہ جی جیسے یہ واپس آئے گا نا تو اس کو ہم مار دیں گے تاکہ یہ والا بندہ ختم ہو جائے، اور ہمارا یہ جو 3 سونے کی اینٹیں ہم آپس میں بانٹ دیں گے. ادھر سے وہ بندہ جو شہر گیا ہوا تھا سودا لینے کے لیے، کھانا لینے کے لیے، اس نے کیا کام کیا، اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں کھانے میں زہر ملاتا ہوں، یہ دونوں مر جائیں گے، سارے کا سارا سونا میرا ہو جائے گا. اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ وہ واپس جیسے ہی آیا دونوں نے مل کے اس کو مار دیا، اور اس کے بعد اس کا لایا ہوا بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھایا اور دونوں مر گئے. اور کیا ہوا کہ سونے کی اینٹیں وہیں پڑی رہ گئیں. اور بلکہ اس کہانی کا بڑا زبردست موضوع تھا کہ وہ سونے کی اینٹیں ایکسپوز ہو کر وہیں کی وہیں پڑی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا ہے لوگ آتے ہیں اس کے لیے مرتے مرارتے ہیں، ان کی ہڈیاں ارد گرد بکھری پڑی ہیں، اور جو ہے نا سب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوا کہ لوگ یہاں پہ مرتے کیوں ہیں. تو یہ جو دنیا ہے نا جس کے، اور یہ والی جو ڈیزائرز ہیں نا ان کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے. اگر انسان اپنی نیڈز کو اور ڈیزائر میں فرق کرنا سیکھ لینا تو میں آپ کو تو نیڈس تو بہت کم ہوتی ہیں. ایک انسانی جسم پر ایک وقت میں ایک سے زیادہ کپڑا نہیں آتا. اپنے بہت بھی کپڑوں کو بنانا ہے نا تو 3 جوڑے چلتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجیے ہمارے گرمیوں اور سردیوں کے کپڑے ہوتے ہیں ان میں بنیادی طور پہ یہ 3 جوڑوں والا چل رہا ہوتا ہے.
اس میں یہ ہوتا ہے ایک دھونے والا ہوتا ہے، ایک صاف ستھرا ہماری الماری میں پڑا ہوتا ہے، اور ایک ہم نے تن پہ پہنا ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں اس کی سپر فلوس ہے. یہی وجہ ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، سال کے آخر میں ہم اتنے کپڑے نکالتے ہیں اور ہمیں ہمارا دل نہیں چاہتا دینے کو، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آتی ہم ان کو کہاں یوز کریں. آپ انسان کے پیٹ کی بات کریں تو ایک میدے کی ایک اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے. ہم یہ بفے میں میں جاتی تھی نا، تو مجھے اس سے بڑا سبق حاصل ہوا. بفے میں آپ کی 10-12 ڈشز ہوتی ہیں، اور بندے کا دل کرتا ہے یار میں سبھی لے لوں، خاص طور پہ چپس، پکوڑے، پھر پیزا، پھر جناب والا سیخ کباب، پھر جناب والا بریانی، اتنی ڈھیر ساری چیزیں، پھر ڈرنک 3-4 طرح کے، لسی بھی ہے، فزی ڈرنکس بھی ہے. اور میں کہتی تھی، میں حسرت کے ساتھ اپنی پلیٹ کو دیکھتی تھی کہ یار میں اس میں کیسے اور مزید بھروں، اور مزید پیٹ میں جاتا ہی نہیں تھا. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی بھری ہوئی پلیٹیں جو ہے نا وہ اٹھا اٹھا کے تو وہاں پہ رکھتے ہیں اور جا کے نئی چیز نکالتے ہیں. اور جب تک ہم بفے میں بیٹھے رہتے ہیں نا، ہمارا دل چاہتا ہے ہم یہ بھی منچ کر لیں، یہ بھی منچ کر لیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا بھی ذائقہ محسوس نہیں ہوتا. اسی طرح جب میں شادیوں میں جاتی ہوں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کیونکہ 3-4 ڈشز ہوتی ہیں، اور کھانے والا بندہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، آپ نے جو بھی ہے پیٹ میں تو آپ کی لمٹ اتنی ہے نا، مجھے اتنا وہ عجیب سا لگتا ہے. آپ بریانی یعنی گوشت والے جو چاول ہے نا اس کے اوپر آپ قورمہ ڈالتے ہیں، قورمے کے اوپر آپ جو ہے نا وہ جو آلو بخارے کی چٹنی ہماری شادیوں میں ہوتی ہے آپ وہ ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سلاد ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ رائتا ڈال دیتے ہیں. اب اس سب کو مل کے آپ کھانا کوشش کرتے ہیں. نہ آپ کو آلو بخارے کی چٹنی کے ذائقے کا پتہ لگا، نہ آپ کو بریانی کے ذائقے کا پتہ لگا، نہ آپ کو سالن کے ذائقے کا پتہ لگا، اور نہ ہی آپ وہ جو ہے نا سیلڈ جو ہے کھیرا ٹماٹر اور سب کچھ ان کے ذائقوں کا آپ کو پتہ لگ رہا ہے. تو واٹ از اٹ؟ آپ یقین کیجئے کہ گھروں میں بھی یہ عالم ہے. میں سنجیدگی سے آپ کو بتا رہی ہوں، میرے گھر میں چاول اور سالن دونوں موجود ہونا، مجھے کسی کے ذائقے کا پتہ ہی نہیں چلتا. یا سالن روٹی ہونی چاہیے، یا بریانی یا چاول ہونے چاہیے، اور خالی اتنی سی چیز ملتی تو اس کا فرسٹ ٹائم انسان کو پتہ لگتا ہے یار کتنی مزے کی ہے یہ. تو یہ جو چیزیں نے پھر یہ کہ آپ وہاں پہ جائیں تو ٹرالی کے اوپر چائے بھی ہے، کافی بھی ہے، اور آپ کے جی کیا یار کیا وٹ فارس. تو یہ والی جو ڈیزائرس ہے نا، ان کی جو ہے نا یہ وہی والی چیز ہے جو آپ آج کے حدیث میں پڑھ رہے ہیں. اسی طرح آپ آرام کی طرف آ جائیے. میں آپ کو بتاؤں آپ کا کٹیا کا بھی گھر ہوتا ہے جو آپ نے اپنی نیڈ کے مطابق سیٹ کیا ہوتا ہے، جو اپنے بستر کے اوپر اپنی سیٹنگ کے اندر نیند آتی ہے. ہم لوگوں کے گھروں کو، محلات کو بہت حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے سادہ سے گھروں کے اندر اپنے بستر میں، اپنی رضائی میں جو سکون اور سکھ رکھا ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نیڈز بہت کم ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہو، یعنی ایک کھا رہا ہے اور اس کو پتا شام کو مجھے مل جائے گا، اس سے زیادہ جو ہے نا بندہ جب جوڑنے کی کوشش کرتا ہے پھر اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، اور وہ ہم نے قیمت جو ہے وہ ہم نے پہلے اس کا ذکر کیا. تو چلیے لائیے ذرا دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہم نے پیچھے یہ حدیث پڑھی تھی ابو بکر صدیق کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا تجارت کے پیشے سے محبت تھی. چلیے یہ پتہ نہیں انہوں نے کس کانٹیکس میں امام البانی جو ہے اس کو اس درس میں اس باب میں لے کے آئے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں. 1103 عن ابی ہریرہ مرفوعا، ابی ہریرہ سے مرفوعا روایت ہے، الشیخ یکبر ویضعف جسمہ، انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کا جسم کمزور ہوتا جاتا ہے. وقلبہ شاب، اور دل مزید جوان ہوتا چلا جاتا ہے. علی حب اثنتین، 2 چیزوں پر، طول الحیاہ، زندگی لمبی ہو جائے. یعنی کمزور ہو کے بندے کی قبر میں پاؤں لٹک جاتے ہیں، بندے کہتا ہے یار زندگی کے 4 دن اور مل جائیں، اور دن مل جائیں، اور دن مل جائیں. وحب المال، اور مال کی محبت زیادہ ہو جائے. اور کیا ہوتا ہے بوڑھوں کو کبھی آپ دیکھیے گا بڑے خسیس ہو جاتے ہیں، وہ بالکل جو ہے نا وہ دینا نہیں چاہتے، پے نہیں کرنا چاہتے، اور ان کا دل ہوتا ہے ہم اپنی اولادوں سے نکلوائیں، اور وہ کسی کو دینا نہیں چاہتے. اور ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ تو کمائی لوگ ہیں، میرے پاس تو بس یہی کچھ ہے اور یہ میرے لیے رہنے دو. سوچئے ذرا ان باتوں کی طرف. بات یہ ہے کہ ایک آپ کی زندگی میں سے ضرورتیں کم ہو رہی ہیں، اور مزید یہ کہ آپ جو ہے نا اپنے مال اور اپنی جو ہے نا لمبی زندگی کو مزید آپ چاہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس زندگی کو کیا کرنا بھی ہمیں کچھ دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، میرے ذہن میں الفاظ نکل گئے کہ دنیا کے سارے جو امیر ترین لوگ ہیں نا یہ ایسی ریسرچز میں اپنے اربوں ڈالرز دیتے ہیں جن ریسرچز کے مطابق جو ہے ان کی جو ہے نا باڈیز کو محفوظ کیا جا سکے. اور پھر ان کو جب کچھ چیزوں کی جب آ جائے گی نا، جیسے کہتے ہیں کہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے، یا جوانی کو کیسے برقرار رکھنا ہے، یا بیماریوں کے کیسے
جیسے علاج کرنے ہیں کینسر اور یہ سب چیزیں، تو اس کو جو ہے نا وہ کیسے اس کو برقرار رکھنا ہے. تو اس کے لیے حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تک بھی ایک ہے پروجیکٹ اس کے مطابق کیا، اور آپ ذرا اس پہ سرفنگ کریں آپ حیران رہ جائیں گے. اس پروجیکٹ کے مطابق یہ جو بڑے بڑے امیر کبیر ارب پتی لوگ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ باقاعدہ فریزرز رینٹ پہ لیتے ہیں. یہ فریزرز کہتے ہیں، کئی کئی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا والا وہ پلانٹ ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک لیب بنائی ہوئی ہے. اس پلانٹ کے اندر چونکہ ہے منفی درجہ حرارت سے نیچے ہوتا ہے نا حرارت، یعنی وہاں پر برف جمی ہوتی ہے، تو وہاں پر کیا ہے کہ لوگوں کے جسموں کو فریز کر دیا جاتا ہے. اور اس لیے فریز کیا جاتا ہے کہ جب ان بیماریوں کی جو ہے نا علاج سامنے آ جائیں گے اور تحقیقات ہو رہی ہیں، اینٹی ایجنگ ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ، جوانی واپس لانا، تو پھر کیا ہے کہ ان لوگوں کو ریوائیو کیا جائے گا. اور ان کو ریوائیو کر کے تو جو ہے نا ان کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ کوشش کی جائے گی کہ یہ ہمیشہ رہ سکے. کتنی بیوقوفانہ خواہش ہے. اور یہ جو زیادہ تر لوگ جو ہیں، اب یہ دیکھیں ٹرمپ کو، آپ دیکھیں اس کی عمر پتہ نہیں 80 سال سے اوپر ہے. آپ اور اس کا آپ نے جو بائیڈن کو دیکھا تھا اس کی کیا عمر تھی. اب اتنی زیادہ عمر رسیدہ جو لوگ ہیں اور وہ جو ہے نا مستقل ہمیشہ کی زندگی کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں اسکن لٹکی ہوئی ہے، اپنے جو ہے نا ہاتھ عضو کام نہیں کر رہے، عموماً کو کسی کو کینسر ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، یعنی اندر سے ختم ہے، اور زندگی کی خواہش اتنی زیادہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہ اربوں ڈالر جو ہے نا اس طرح کی ریسرچ کو فنڈنگ کرنے میں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزوں میں انسان کا جو ہے وہ محبت میں جوان ہو رہا ہوتا ہے، لمبی زندگی اور مال کی محبت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر ہوتی ابن آدم کے لیے دو وادیاں من مال، مال میں سے، وفی روایت اور ایک روایت میں من ذهب، سونے کی، لب تغا وادین تھالین، تو ضرور وہ تلاش کرتا تیسری وادی، ولا یملا جوف ابن آدم الا التراب، تو دو وادیاں ہونے کے باوجود بھی وہ تیسری وادی کو تلاش کرنے کے چکر میں پڑ جاتا. وہی جو میں نے آپ کو 3 اینٹوں والی کہانی سنائی ہے. اور نہیں بھرتا ابن آدم کے پیٹ کو مگر مٹی، مراد مر جاتا ہے بندہ تو اس دن بندہ کہتا ہے کہ چلو اب ہر چیز چھوڑو، صرف پین و کفن اور جاؤ اپنی قبر کا حصہ بن جاؤ. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور توبہ قبول کرتا ہے اللہ ان کی جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. بتائیں پھر آپ، جس نے اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کیا تو اللہ اس کی طرف نظر کرم کیوں فرمائے گا. سمجھ رہی ہیں آپ بات کو؟ تو دیکھیے ذرا، اور کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو اللہ کے آگے رجوع کرتا ہے. ایسے نہیں اللہ اپنی مغفرت اپنی استغفار ہر ایک کو بانٹتا چلا جاتا، لو لو پکڑ لو جتنی مرضی. وہ کیا ہوتا ہے کہ کڑیو منڈو لے جاؤ، وہ جو ہے نا ونڈیتی چیز لے جاؤ. یہ ایسی چیز نہیں ہے. یہ تو بہت ہی اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں جن کو اپنی زندگی کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اور پھر وہ اللہ کے حضور میں کہتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت بھی دے دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے. ایسے لوگوں کو اللہ توبہ قبول کرتا ہے اور ان کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے. غافل لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھا رستہ بھی نہیں دکھاتا، جن کو ضرورت ہی نہیں، جنہوں نے مانگا ہی نہیں ہے. تو اللہ کو کیا ضرورت ہے اپنی دنیا کی قیمتی چیز ترین جو ہے نا ونڈی کی چیز بنانے کے لیے. اچھا جی، رواہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت من اصحابہ، یہ روایت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ان کے اصحابہ کی ایک جماعت نے، منہم ان میں سے انس ہے، وابن عباس اور ابن عباس ہیں، وابن زبیر اور ابن زبیر ہیں، و ابو موسیٰ اور ابو موسیٰ بھی ہیں. یعنی یہ حدیث اتنے ڈھیر سارے جو صحابہ ہیں انہوں نے روایت کی ہے. جی انزل بولے. جی میم، جیسے آپ نے ابھی توبہ کی بات کی نا، تو میرے ذہن میں پوائنٹ آیا تھا کہ توبہ تو ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہا ہے، لیکن پھر نا آپ ہی دیکھیں کہ وہ صحیح نہیں ہو رہا تھا، یعنی کہ اپنے عمل درست نہیں کر رہے ہوتے یا کر رہی ہوتی. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مطلب یہ بندہ صحیح توبہ کر رہا ہے، یا اس کے اعمال سے تو پتہ نہیں چل رہا. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس نے قرآن سے بھی اٹیچمنٹ نہیں ہے، لیکن وہ نماز میں تو معافی بھی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن وہ مطلب اپنے اوپر کام بھی نہیں کر رہا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں؟ مطلب دین کو پریکٹس نہیں کرنا، لیکن بس فارملی جو ہے نا اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. تو کیا وہ مطلب توبہ کی زمرے میں آتا ہے یا اس کی کیا؟
होगा بالکل उस انصر، पे। آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، چونکہ ہماری نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود بخود استغفار کی آیات ڈالی ہوئی ہیں، انبیاء کے عموماً جو ہے دعائیں جو ہیں ان کے اندر استغفار شامل ہے، تو ہم بھی ایز اے روٹین جو ہے استغفر اللہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اندر سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دنیا جو ہمارے گناہ ہے وہ ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ اللہ زینت بنا کے دکھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن بصری کا بڑا مشہور قول ہے، انہوں نے 3 چیزیں بتائی تھیں جن میں سے مجھے ایک کا جو ہے نا میں ذکر کرنے لگی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ انسان کو ایمان کا تو پتہ ہی اس دن چلتا ہے جس دن بندے کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم اگر نظر غائر اپنے بارے میں دیکھیں نا، ہم وکیل ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم جو بھی جس بھی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ میرے جیسا کوئی بندہ کوئی نہیں ہے، میں وہ ماں ہوں، میں نے اپنی اولاد کی خاطر ساری قربانیں دے دی، میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں میں بھی سیدہ ہاجرہ کی جیسی ہوں، یا میں بھی جو ہوں نا سیدہ خدیجہ الکبریٰ ان کی طرح کی ہوں۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو وہ قدر، وہ ویلیو نہیں دی جو اللہ کو ویلیو دینی چاہیے تھی۔ تو اور جب انسان یہ والا رویہ اپناتا ہے نا کہ اٹس آل اباؤٹ می، تو بندے کو اپنی غلطیاں نظر ہی نہیں آتی۔ اب یہ جو ٹرمپ کو آپ دیکھیں، کل ان لوگوں نے جو کی ہے کانفرنس کی ہے 2 3 دن پہلے، جس میں 166 کنٹریز جو ہیں انہوں نے پیلسٹائن کو ریکگنائز کیا۔ اب ان کا کنٹریز کا کہنا یہ ہے کہ جی بات اصل میں یہ ہے کہ حماس بہت برا ہے، اور حماس نے کی جو ہے نا اس سے ہم نے سارے کے سارے قیدی لے لینے ہیں، اور جو ہے نا اب ہم کوشش کریں گے کہ اسرائیل سے جو ہے نا 22% جو ریمیننگ رہ گیا ہوا ہے پیلسٹینین عربس کے پاس، جو فلسطین کا حصہ ہے، وہ جو ہے اس کو وہ ریکگنائز کرے۔ اور اس کو ریکگنائز کیسے کرنا ہے کہ اس کے اندر سے جناب پولیس جو ہے وہ جو ہے نا اسرائیل سے اور ان ممالک کی ٹرین کر کے ٹرینڈ ہو کر آئے گی، جو سب فلسطینیوں کو ڈی ملیٹرائز کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ اور جب بھی آپ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے نا بات ہوتی ہے نا، ابھی اس نے پچھلے دنوں جو ہے نا امریکہ نے چھٹی ٹائم جو ہے نا اس کو ویٹو کیا ہے سیز فائر کو، وہ ایک ہی بات کہتا ہے لاسٹنگ پیس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ یعنی یہ جنگ جاری رہے، اور یعنی فلسطینیوں کا پورا خاتمہ ہو جائے۔ اور ٹرمپ کے نزدیک فلسطینیوں کا پورا خاتمہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ سارے کے سارے غزہ چھوڑ کے تو کوئی اور چلے جائیں، ان کو جارڈن لے لے، ان کو ایجپٹ لے لے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اور جب وہ سارے خالی ہو جائیں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے پھر اپنے کا کیا کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کیسے وہ پیس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور کیسے ان کے دماغ جو ہیں ان کی جینوسائڈ کو جو ہے نا ویلیڈیفائی کرتے ہیں۔ یہ دیکھ رہی ہیں نا آپ، یہ والی چیز ہوں میں نے اس لیے اتنا بڑا آپ کو مثال اس لیے دی کہ یہ مثال مجھے اور ہوں آپ کو سمجھ آتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی ہوں زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف آئے نا تو آپ کو ایسا ہی لگتا ہے، انلیس کہ انٹل بندہ اتنا زیادہ اللہ کے خوف سے معمور ہو کہ بندہ بالکل ایک آؤٹ سائڈر کی طرح اپنے کردار کو کریٹیکل نظر کے ساتھ دیکھے، اور انسان اپنا رات کو محاسبہ right. کر کے سوئے اور اپنے آپ سے پوچھے یہ جو میں نے آج کیا ہے کیا یہ مجھے کرنا چاہیے تھا؟ اور اس کے لیے بالکل اس کی کیفیت ایک جج کی ہونی چاہیے، ایک پرنسپل کی، ایک ہیڈ مسٹریس کی ہونی چاہیے، جس نے جو ہے نا جس اسٹوڈنٹ کی شکایت آئی ہے نا اس اسٹوڈنٹ کو اپنے آفس میں بلایا ہوا اور کھڑا کر کے تو وہ اس کا جو ہے نا جائزہ لے رہی۔ جب تک ہم یہ ہوں کیفیت نہیں اپنائیں گے نا اپنی ذات کے لیے، ہمیں اپنی غلطیاں نظر ہی نہیں آئیں گی۔ میں آپ کو اپنی ذات کے بارے میں بتاؤں، میں اچھی بھلی 29 30 سال کی تھی، اور مجھے لگتا تھا میرے سے بڑھ کے دنیا میں کوئی اچھا آدمی ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے کبھی آج تک کوئی گناہ ہی نہیں کیا، کیونکہ نمازیں بھی میں پڑھتی تھی، پردہ بھی میں کرتی تھی، میرے بچے بھی تھے اور وغیرہ۔ اور میں کہتی تھی میں جب بھی بات کرتی تھی تو لوگوں پہ اتنا اعتراض کر کے بات کرتی تھی۔ جب میں نے امام حسن بصری کا جب یہ قول پڑھا نا تو مجھے ایک دم جو ہے نا میں نے اپنے آپ کو کرٹیکلی دیکھنا شروع کیا، تو مجھے اتنی جگہوں پہ اپنا آپ پیچھے نظر آیا، اور میں نے اپنے آپ ہوں سے کہا، میں نے کہا اللہ تو مجھے ابھی تک کھانے کو دے رہا ہے، جبکہ میں ظالم کی طاقت بنی ہوئی ہوں، جبکہ میں جو ہوں تیرے جو ہے نا نعمتیں استعمال کر کے ان کو کیسے ان پہ حق جتا کے بیٹھی ہوں۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں مجھے یہ بھی بات کی سمجھ آئی کہ توبہ کی توفیق اتنا بڑا اللہ کا اعزاز ہے جو اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ وہی جو میں نے آپ کو کہا نا کہ منڈی کی چیز نہیں بن ہوں جاتی، وہ اللہ no. کا کوئی بہت ہی پیارا بندہ ہوتا ہے، جیسے وہ ہوں 90 آدمیوں کا قاتل تھا، یا جو ہے نا کوئی بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کرنے والا۔ ابھی آپ کو پتا ہے وہ ہم اپنی جو ہیلنگ دی بروکن واؤس اس کا وہ جو کر رہے ہوں ہیں، تو اس کے اندر میں نے شاید آپ کو وہ قصہ بتایا تھا ان صحابہ کا جن صحابہ سے زنا ہو گیا تھا، ان صاحب کا جنہوں نے جی زنا کر لیا تھا۔ یہ والی کیفیت توبہ کی ہو تو یہ مجھے بتائیں، یہ تو انبیاء والی توبہ ہے، یہ تو اولیاء اللہ والی توبہ ہے۔
और ये अल्लाह ऐसे वैसे को सही। तो नहीं ना देते, ये चंद ही लोग होते हैं जिनके अंदर ये बात होती है, बाकी उसकी नहीं, ये तौबा, रहमत। मैं जैसे मैम, जैसे तौबा बेसिकली एक एक्शन है, हम इसको ना एज नाउन ले लेते हैं कि भाई ये बस एग्जिस्ट करती है, या इसको हम पढ़ देते हैं, या बट तौबा बेसिकली इस्तगफार। ये आपके। जी जी जी। अच्छा, और तो आम तौर सही। पे क्या होता है, जब हम आपस में झगड़ों के पास थोड़े से जो है ना शर्मिंदा होते हैं ना, तो हमारा अंदाज बड़ा ही जनरलाइज किस्म का होता है। अच्छा, कहना जी सुना माफ करना, पता ही है ना तुम्हें मुझे गुस्सा आ गया था, डू यू थिंक दिस जी। इज तौबा, एंड डू यू थिंक इट विल चेंज एनीथिंग? नो, नॉट एट ऑल। सही आप समझ रही हैं ना? सही सही। तो जी कहा सुना माफ जी। कर देना, इट डजंट वर्क दिस वे। जिस तरह से करके आपने सबके बीच में बैठ के जलील किया था, जिस तरह से बैठ के आपने उस वक्त फिरौन बन के मेरी हर एक्सक्यूज को आपने नजरअंदाज करके आपने उसको दबा दिया था, हम्म जिस वक्त आप जज बने हुए थे और मुझे नेम कॉलिंग कर रही थी आप, और वो वक्त हम्म। जो है उसकी तकलीफ और आपकी, अच्छा यार फिर छोड़ो और अभी तक दिल में लेके बैठे हो, अब जाओ भी, जाने भी दो। ये इट डजंट वर्क दिस वे। ठीक है, और जब मुझे सही कोई बात ऐसे है। ही ये कहता है ना, तो मैं उसको क्या कहती, अल्लाह, तो वो मुझे फौरन कहते हैं अल्लाह ने नहीं कहा कि तौबा जो है ना माफी हो जानी चाहिए। तो मैं उनको हमेशा इसका जवाब ये देती हूँ कि देखिए एक बात सुन लीजिए, कि ये आपने जो मेरे साथ ज्यादती या ये जो आपने मेरे साथ किया ना, ये मामला अल्लाह का और आपका नहीं है, ये अल्लाह का और मेरा नहीं है, ये मेरा और आपका मामला है, और मेरे और आपके मामले में अल्लाह ताला नहीं आता। अल्लाह ने खुद नहीं कहा कि बंदा अपने हक माफ करेगा तो अल्लाह ताला माफ करेगा। तो बात है, हम इन चीजों को मजाक लेके सही। चलते हैं, ये चीजें बहुत संजीदा हैं, और इस किस्म की ये जो होती है ना, ये चलते फिरते तौबा इस्तगफार वाली, अल्लाह बस हमें माफी हम्म। करे और अल्लाह ताला माफ करो। इखलास हमें अता फरमाए। चलिए जी, आमीन। इसको मैं खत्म करूं क्योंकि हमारा वो हो गया हुआ है। अच्छा चलिए जी, इस बात की हमें समझ आ गई है ना, ये जो हमने अभी हदीस पढ़ी है, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है जो अल्लाह की तरफ रजू करता है। आ गई तो बात तो फिर हो गई ना, कि जिसने अल्लाह से जो डरा नहीं, और जिसको अपने अमल की कोताही का एहसास ही नहीं हुआ, उनकी तौबा की भी फिर अल्लाह के नजदीक कोई हैसियत नहीं है। चलिए एक हदीस और पढ़ते हैं और खत्म करते हैं। अन अबी वाक़िद अल-लैसी काला कुन्ना नअती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा उनजिला अलैहि, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, उनके पास जब वही नाजिल होती थी तो हम उनके पास आया करते थे। फयुहद्दिथुना, और वो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, फ़क़ाला लना ज़ाता यौमिन, और एक दिन आपने हमें कहा, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, के बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल, क़ाल कहता है, इन्ना अंज़ल माला, हमने तो माल नाजिल किया है, ले इकामिस सलाती व ईताइज़ ज़कात, नमाज कायम करने के लिए और ज़कात कायम देने के लिए। हमने माल किस लिए रखा हुआ है? अपने घरों की डेकोरेशंस के लिए। हमने माल किस लिए रखा हुआ है? अपनी सजावटों के जो है ना, सोने के और हीरे के जेवरात बनाने के लिए, कि वही हमारी जात के अंदर जो है ना सुर्खात के परों का इजाफा होता जाए। अल्लाह कहते हैं हमने माल दिया ही इसीलिए, रिसोर्सेज दिए ही इसीलिए, कि जमीन में इंसाफ कायम हो, अल्लाह का डर कायम हो, नमाज कायम हो और ज़कात दी जाए। वलौ कान लिब्नि आदम वादिन, और अगर हो इब्ने आदम के लिए एक पूरी वादी, ला अहब्बा अन यकून इलैहि सानिन, तो उसका लाजिम दिल करेगा कि मुझे दूसरी भी मिल जाए। वलौ कान लहू वादियानी, और अगर हो उसके लिए दो वादियां, ला अहब्बा, तो उसकी बड़ी ये ख्वाहिश होगी, अन यकून बिहिमा सालिसुन, के तीसरी भी आ जाए। वला यमलउ जौफ इब्नी आदम, और नहीं भरती इब्ने आदम के पेट, जौफ कहते हैं पेट के खला को, इल्ला तुराब, सिवाय मिट्टी के, कब्र की मिट्टी। सुम्मा यतूबुल्लाहु अला मन ताबा, फिर तौबा कबूल करता है अल्लाह ताला उसकी जिसने तौबा की। कितनी प्यारी हदीस है ना। अल्लाहुम्मा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह की जो है सही तौबा कबूल का, हम तौबा अल्लाह के सामने कर सकें, हमें अपने गुनाहों का एहसास हो। और अभी आपको पता है पिछले दिनों हम हदीस पढ़ के आए थे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे तुमसे गुनाहों का डर नहीं है, मगर मुझे तुमसे जान बूझ के गुनाह करने का डर है। ये भी हमने पिछले दिनों हदीस पढ़ी थी। चलिए जी, अल्लाह ताला आपसे कबूल फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।